بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 57 ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس میں واجب غسل اور اس کے احکام، تو ہم نے غسل ارتماسی کے بارے میں اور غسل ترتیبی کے بارے میں کچھ پڑھا، تو آج بھی ہم انشاءاللہ سبق نمبر 58 پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے، ذیلی ٹاپک جو ہے غسل جنابت ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 367 368 اس طرح آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کر۔ 367 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل واجب غسل ہے اور غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کی آپ کو بتاتا چلوں کہ دو طریقے ہم نے بتائے تھے۔ غسل ارتماسی دو طریقوں سے انجام پاتا ہے، ایک غسل دفعی اور ایک غسل تدریجی، یعنی غسل ارتماسی تدریجی اور غسل ارتماسی دفعی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ابھی جو بات ہماری چل رہی ہے وہ غسل ارتماسی تدریجی میں ہے۔ تو مسئلہ نمبر 367، غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے ایک دفعہ بدن کو دھونے کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے جسے عرف میں ایک شمار کیا جائے، آہستہ آہستہ پانی میں غوطہ لگائیں۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا ہر حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ غسل ارتماسی یعنی آپ نے صابن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کو صاف کر لیا ہے، اور اس جسم کو صاف کرنے کے بعد میل کچیل صاف کرنے کے بعد اب جو ہے نیت غسل کی ہے اور پانی کھڑا ہے، پانی میں جو ہے وہ غوطہ لگایا۔ تو غوطہ لگانے سے پہلے سارا جسم باہر تھا، اس کو غوطہ لگایا، جو ہی غوطہ لگایا تو آہستہ آہستہ پورا جو ہے وہ جسم اس کا بدن پورا جو ہے وہ اور بدن کا ہر حصہ غسل کرنے کے لیے پانی میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ غسل ارتماسی تدریجی شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 368، اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا، تو خواہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ دوبارہ اس مسئلے کو آپ کی توجہ دلانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا، تو خواہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ غسل ارتماسی پانی نہیں پہنچا، شک ہو گیا ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ غسل انجام دے گا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھ۔ مسئلہ نمبر 399 یا 359 ہے مسئلہ نمبر۔ اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو، تو ضروری ہے کہ ارتماسی غسل کرے۔ بس اگر اس کے پاس غسل ترتیبی کا وقت نہیں، کیونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، ارتماسی میں ٹائم کم لگتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ ارتماسی کرے اور جلدی سے نماز پڑھنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے وہ کر لے۔ 370 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے، اور واجب غسل میں غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے۔ اور غسل جنابت میں ہم نے پڑھا کہ دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک ترتیبی طریقے سے اور ایک ارتماسی طریقے سے۔ اور پھر ارتماسی جو ہے آگے اس کی دو طرز ہیں، دو طرح ہیں، دو طریقے ہیں، ایک دفعی ہے ایک تدریجی ہے۔ تو بہرحال جس شخص نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے بھول کر ارتماسی غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے۔ ارتماسی غسل واجب حج کے اور عمرہ کے احرام کے وقت نہیں کیا جا سکتا، لیکن کر لیا ہو تو پھر کر لیا ہے۔
صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 371 واجب غسل کے بارے میں اور غسل کرنے کے ڈیفرنٹ احکام جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو غسل کرنے کے احکام، غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے وہ پاک ہونے سے خارج نہ ہو جائے، جیسے آب کر سے غسل کرے۔ دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں کہ غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہے۔ یعنی غسل ترتیبی کی طرح نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ سارا ہر چیز پاک ہی ہو، بلکہ غسل ارتماسی میں یا ترتیبی میں پہلے جو ہے وہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہو یا ایسی تھوڑی بہت ہو کہ ہو جائے گی، دور ہو جائے گی تو صحیح ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے وہ پاک ہونے سے خارج نہ ہو جائے، جیسے آب کر سے غسل کر رہا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 372، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو اور گرم پانی سے غسل کر لے تو اگرچہ اسے پسینہ بھی آئے تب بھی اس کا غسل صحیح ہے۔ آسان مسئلہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 373، اس کا ٹائٹل واجب غسل ہے، اس کا ظاہری ٹائٹل جو ہے غسل جنابت ہے۔ غسل میں بدن کا ظاہری حصہ بغیر دھوئے رہ جائے تو غسل باطل ہے۔ غسل میں بدن کا ظاہری حصہ بغیر دھوئے رہ جائے تو غسل باطل ہے، لیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہر اس چیز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہیں ہے۔ ظاہری حصے کا دھونا ضروری ہے اور باطن کا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 373۔ اب اگلے مرحلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 374، واجب غسل ٹائٹل۔ اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ تو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں مسئلہ نمبر 374 کہ اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ وہ ظاہری بدن میں شمار ہوتا ہے یا باطن میں تو اس کو ضروری ہے کہ دھو لے۔ تو آج کے سبق کا ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کچھ یوں ہے۔ جی مسئلہ نمبر ہم نے 366 پڑھا تھا کہ غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گھر جائے، اور اس سبق میں ہم نے 367 مسئلہ پڑھا۔ غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈبو دے، اور 367 یہ ہو گیا۔ 368، اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کا کچھ حصہ پانی نہیں پہنچا تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ اور 359 نمبر مسئلہ، اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو تو ضروری ہے کہ ارتماسی غسل انجام دے۔ 370 نمبر مسئلہ ہم نے پڑھا کہ جس شخص نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے ارتماسی غسل کر لیا ہو تو اس کے لیے غسل صحیح ہے، اس کا غسل۔ اور مسئلہ نمبر ہم نے 371 پڑھا،
غسل کے احکام: غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور مسئلہ نمبر 372، اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو اور گرم پانی سے غسل کر لے تو اگرچہ اسے پسینہ بھی آئے تب بھی اس کا غسل صحیح ہے۔ اور مسئلہ نمبر 373 پڑھا کہ غسل میں بال برابر بدن بھی اگر اندھلا رہ جائے تو غسل باطل ہے۔ اور غسل کے مسائل میں اور آج کے سبق میں ہم نے آخری مسئلہ جو پڑھا 374 پڑھا ہے، اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری کہ اسے دھو لے۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، آئے ہم تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین مشق ہے، اور مشق میں سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ غسل کر لے تو اگرچہ اسے پسینہ بھی آئے تب بھی اس کا غسل ڈیش ڈیش ہے۔ تو فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کریں، ڈیش ڈیش کی جگہ آپ نے حرف لگانا ہے۔ سوال نمبر 2، جس شخص نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو وہ ڈیش ڈیش غسل نہیں کر سکتا۔ ڈیش ڈیش کی جگہ آپ نے فلنگ دی بلینک کرنی ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3، اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری ہے کہ اسے ڈیش ڈیش کر لے۔ تو یہ آخر میں ڈیش ڈیش ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تو سوال 3 ہو گئے اور ان کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اگر کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ دوبارہ اس سبق کو سنیں اور دوبارہ اس سبق کو سن کر مسئلے کو حل کریں۔